تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اور مصائب کبھی ختم نہ ہوں گے، تو میرے اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی، اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت بھی کتنی نرالی ہے، جب کسی کو نوازنا ہو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ آزمائش کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو خود کے قریب تر کر لیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آزمائش آئے خود کو ہمیشہ خوش نصیب سمجھا کریں کہ آپ کو اللہ پاک کے قریب ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر بتائیں لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، حالانکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضہ قدرت میں خیر اور شر دونوں ہیں۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کھولنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ ابن رجب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مشکل میں آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، اور آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے
تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں کہ میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ہنسنا سیکھیں۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے، اور جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا بھی اسی چیز سے ہے جو بے حد پیاری ہوتی ہے اور جس کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ ابھی تکلیف ہے تو کیا ہوا، راحت بھی مل جائے گی۔ تقدیر سے شکوہ نہ کریں، آپ کو خوشی بھی مل جائے گی۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں پڑھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا کہ میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکن کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو تو صحیح، توکل کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں، بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا، سنو صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہوگا اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا۔ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں۔ انسان ان سب پر صبر کس طرح کرے، ان سب کو کیسے برداشت کرے؟
اسی صورت میں کہ وہ اپنے رب پر اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کے اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اس کی مشکلات کو بھی سامنے رکھے اور اسے سامنے رکھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھائے۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سب بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایسا انسان آخرکار خسارے میں ہی ہے۔ جان لو کہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لی، اتنی ہی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، اور جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتے۔ اور اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو اب جان لو کہ وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت ہے کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے کبھی نہ کبھی ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا ہے اس سے بہتر دینے کا وعدہ، اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور بے شک میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناشکری آخری حل نہیں ہوتا مشکلوں کا، تمہاری ساری مشکلات کا حل تمہارے اللہ پر تمہارا یقین ہے۔ جتنا اس یقین کو کامل کرو گے تمہارا اللہ اتنی ہی تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اپنے اللہ پر کامل یقین سے اپنی مشکلات پر قابو پانا سیکھو، بے شک تمہارا رب شکر ادا کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم آدم زاد ہیں مولا، تو ہمیں جانتا تو ہے، زیادہ آزمائش پر ہم جنت ہار جائیں گے۔